سے ان کے پاس تھی، نہ ابھی فقہ مرتب ہوئی تھی. وہ کیا تھا؟ عربی زبان، یہ ان کی اپنی تھی. تو شرط اول جو ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے وہ عربی زبان کا صرف و نحو صحیح جاننا یہ لازم. ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کانکوبائنز، ان کے ساتھ جو نکاح کا کانٹریکٹ تھا اس کی کیا حیثیت تھی عام بیویوں کے نکاح سے؟ بطور بیوی ان کی حیثیت کیسی تھی؟ کس طرح کا معاملہ کیا جاتا تھا؟ اور بعد میں وراثت میں ان کا کیسا حصہ تھا؟ باندیوں کے ساتھ یا لونڈیوں کے ساتھ یا کانکوبائنز کے ساتھ کوئی نکاح نہیں ہوتا تھا. منکوحہ وہ بیویاں کہلاتی تھیں اور یہ باندیاں کہلاتی تھیں. یہ ملکیت ہوتی تھی، بیوی ملکیت نہیں ہوتی. بیوی تو ایک سوشل کانٹریکٹ کے تحت آپ کے ساتھ آتی ہے، زندگی گزارتی ہے. اس کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس کی اجازت سے نکاح ہوا ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اب ہم اللہ کے نام سے آج کی اس نشست کا پروگرام شروع کر رہے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ یہ نشست کسی درس یا خطاب پر مبنی نہیں ہے، بلکہ یہ کہ کچھ سوالات جو آپ حضرات کے ذہن میں ہوں، کوئی اشکالات ہوں، میری بعض تقاریر یا گفتگو سے متعلق یا اور دوسرے مسائل سے متعلق، تو وہ آپ پیش کریں اور میں ان کے بارے میں جو وضاحت بھی ممکن ہوگی آپ کے سامنے رکھوں گا. میرا تو سوال ہے کہ ایک مسلمان جو اچھا مسلمان بننا چاہتا ہے اور وہ دین کی خدمت بھی کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے سی ایس ایس کی نوکری میں کیا حکم ہے؟ کیا سی ایس ایس، یہ جو سول سروس کی نوکری ہوتی ہے گورنمنٹ کی، اس میں کیا حکم ہے؟ کیا وہ دین کی خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ اس نوکری کو جاری رکھ سکتا ہے، خاص طور پر پولیس کی نوکری؟ میرے نزدیک کوئی بھی اس طرح کی نوکری جو ہے وہ حرام نہیں ہے، جائز ہے، آدمی کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس میں وہ دیانتداری کو ملحوظ رکھے. اگر پولیس میں ہوتے ہوئے وہ شخص دیانتدار رہتا ہے اور اپنا دامن جو ہے ہر طرح کے رشوت سے اور ہر طرح کے ظلم یا زیادتی سے پاک رکھتا ہے تو وہ تو اولیاء اللہ پہ شمار ہونے کے قابل ہوگا. اسی طرح یہ سول سروس جو ہے، اس میں بھی یہ ہے کہ چونکہ بہت سے پریشر ہوتے ہیں اور بہت سے غلط کام کرنے پڑ جاتے ہیں، اس اعتبار سے یہ پرخطر راستہ ہے. لیکن اگر کوئی شخص ایک عزم کر لے کہ میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا، پھر اب اللہ کو منظور ہو اور وہ وہاں پر رہ سکے اور کام کر سکے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بہت اچھا جو ہے ایک آدمی بن سکتا ہے، اچھا مسلمان بن سکتا ہے اور دین کی خدمت بھی کر سکتا ہے. اس میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو دعائیں شروع کی ہیں وہ لفظ رب سے شروع ہوئی ہیں، رب سے شروع ہوئی ہیں، جیسے ربنا آتنا یا قل رب ارحمہما. اور حدیث میں جو دعائیں شروع ہوئی ہیں وہ لفظ اللہم سے شروع ہوئی ہیں. ان دونوں میں ذرا فرق بتا دیجیے. میرے نزدیک تو قرآن مجید میں بھی ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اللہم سے شروع ہو رہی ہے. تو اس لیے میرے نزدیک تو آپ کا یہ قابل توجہ بات نہیں ہے، یہ ایک ہی بات ہے، رب سے کیا جائے اللہم سے کیا جائے، کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جو ملک سے محبت ہے وہ کس لیول کی ہونی چاہیے، اور ملک سے محبت حوالے سے ذرا دیکھیے، بعض چیزیں فطری ہوتی ہیں. آپ جس شہر میں پیدا ہوئے ہوں اس شہر سے آپ کو ایک خاص مناسبت ہوتی ہے، جس گھر میں پیدا ہوئے ہوں اس گھر سے آپ کو ایک دلی تعلق ہوتا ہے. تو ظاہر بات ہے جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس ملک کے اندر آپ جو ہے ظاہر بات ہے وہیں اسی کی زمین کی پیداوار کھا بھی رہے ہیں. تو یہ جو ہے وطن سے محبت یہ ایک فطری عمل ہے اور اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. لیکن وطن پرستی حرام ہے. وطن پرستی کیا ہو جائے گی کہ حق اور باطل کا معیار وطن کو بنا لیا جائے. جو میرے وطن کے لیے ٹھیک ہے چاہے وہ غلط ہو وہ ٹھیک ہے، اور جو میرے وطن کے لیے خراب ہے چاہے وہ صحیح ہو وہ غلط ہے. تو یہاں معیار وطن بن گیا تو یہ اب وطن پرستی ہو گئی. تو خدا پرستی، حق پرستی کے ساتھ اس کے نیچے نیچے وطن کی محبت، لیکن وہ وطن پرستی نہیں. قوم اور قبیلے کی محبت بھی اصل میں فطری ہے، لیکن قوم پرستی نہیں. یہ پرستش جہاں بھی آ جاتی ہے، یہ پرستش تو پھر شرک بنا دیتی ہے، پھر وہ چیز معبود بن جاتی ہے، وہی چیز معیار حق و باطل بن جاتی ہے. تو یہ وطن پرستی جو ہے یہ حرام ہے. البتہ حب الوطن یہ اپنی جگہ پر درست ہے. حالانکہ سب سے پہلے مسلمان کے لیے اسلام ہے، سب سے پہلے ہمارا دین ہے، سب سے پہلے جو ہے یہ ہمارا اصل میں جو بھی ہمارا اللہ کا عطا کردہ ہمیں سب سے بڑا احسان ہے وہ تو اسلام ہے. ڈاکٹر صاحب میرا سوال ہے کہ یہ
استقامت اور یکسوئی انسان میں کس طرح ڈیولپ ہو سکتی ہے، اس کے اوپر انسان کس طریقے سے کاربند ہو سکتا ہے؟ جبکہ ہم استقامت میں یہ ہے کہ ایک کام کرتے ہیں لیکن تھوڑی دیر بعد چھوٹ جاتا ہے ہم سے. استقامت میں یہ ہے کہ اگر ہم ایک کام دلی جذبے کے ساتھ شروع کرتے ہیں تو تھوڑے وقت کے بعد وہ ہمارا ماٹھا پڑ جاتا ہے اور وہ کام ہم چھوڑ دیتے ہیں. اور یکسوئی میں بھی یہ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ یکسوئی میں ایک مرتبہ تھوڑی دیر ٹائم کے لیے رہتے ہیں، اگر نماز میں ہماری بعض اوقات کبھی وہ کیفیت بنتی ہے لیکن اس کے بعد اور نمازوں میں ہماری اس یکسوئی کے ساتھ وہ کیفیت نہیں رہ سکتی. تو یہ انسان کس طریقے سے جو ہے تو اس کو برقرار یا قائم رکھ سکتے ہیں؟ شکریہ. آپ کے سوال کے جواب کے دو حصے ہیں. ایک تو ایک نیچرل فینومینن ہے کہ انسان کی باطنی کیفیات میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. یہ ایک نیچرل فینومینن ہے، اسے کسی طرح بھی آپ خلاف فطرت نہ سمجھیں. یہ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک صحابی، ان کا معاملہ ہوا کہ وہ اپنے گھر سے نکلے، حضرت حنظلہ ان کا نام تھا رضی اللہ تعالی عنہ. تو گھر سے نکلے اور یہ کہتے جا رہے تھے نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا. حضرت ابوبکر سے ملاقات ہوئی، کہا حنظلہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے حنظلہ تو منافق ہو گیا. کیا، کیوں، کس لیے؟ انہوں نے کہا میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جب میں حضور کی صحبت میں ہوتا ہوں تو میرے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے گھر میں آ کر یا اپنے کاروبار میں لگ کر وہ کیفیت نہیں رہتی. تو یہی تو نفاق ہے. اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی اس کا جواب دے سکتے تھے لیکن آپ نے مناسب سمجھا. انہوں نے کہا کہ حضرت یہ بات تو میری بھی ہے. جب حضور کی صحبت میں ہوتا ہوں تو وہاں ظاہر بات ہے کہ دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. گھر میں آ گئے، اپنی دکان پر آپ بیٹھے تو وہ بات تو نہیں رہے گی. تو چلو حضور سے پوچھتے ہیں. تو حضور کے پاس گئے، حضور کے سامنے معاملہ رکھا. آپ نے فرمایا کہ یہ صورتحال تو ہونی ہی ہے. فَإِنَّهَا يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً فَسَاعَةً. اے حنظلہ، وہ کیفیت جو تمہیں میری صحبت میں ملتی ہے یہ اگر دائم ہو جائے، مستقل ہو جائے تو فرشتے تم سے تمہارے بستروں پر آ کر مسافہ کرنے لگیں گے. یہ تو کبھی ہوتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے، کبھی اونچا ہوتا ہے، کبھی نیچا ہوتا ہے. یہ مد و جزر چلتا رہتا ہے. اگر آپ کا وہ سرسری ہی وہ فکر ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک انقلابی فکر ہے، فرض کیجئے ایک نظریہ ہے، اس نظریے کے ساتھ وابستگی تو ہے آپ کی، لیکن کتنی ہے، گہری ہے کہ نہیں؟ وہ گہری وابستگی جو ہے پوری طریقے سے شعور کے ساتھ، وہ جتنی ہوگی اتنی ہی استقامت ہوگی. ورنہ یہ ہے کہ اگر اس کے اندر سطحیت ہے، بس صرف سرسری سا انداز ہے، تو پھر وہ حالات سے متاثر ہوگا. ذرا مخالف حالات آئے تو اس میں وہ چیز جو ہے وہ بہت کمزور پڑ جائے گی. تو اس کے لیے یہ ہے کہ خاص طور پر آپ اگر دینی اعتبار سے یہ بات کر رہے ہیں تو قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو ذہنی اور قلبی دونوں، ان کو گہرا سے گہرا اور مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی مسلسل کوشش کریں. اسی سے پھر یہ ہے کہ استقامت بھی آئے گی، اسی سے پھر یکسوئی بھی آئے گی انشاءاللہ. باقی پھر بھی کچھ اونچ نیچ تھوڑی بہت وہ آئے گی، وہ فطری بات ہے اور اس کے اندر اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میرا سوال سود سے ریلیٹڈ ہے کہ ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ سود جو ہے وہ کھانا حرام ہے اور سود دینا وہ ہو سکتا ہے. اس کی جیسے وہ پاسبل ہے، اس میں گنجائش ہے. اس کی وہ اگزامپل دے تھے کہ قرآن میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ سود کھلانا حرام ہے، ہر جگہ ذکر ہے کہ سود کھانا حرام ہے. دوسرا ڈاکٹر صاحب اس سے ریلیٹڈ ایک بات کہ جیسے آج کل کار فائنینسنگ، ہوم فائنینسنگ ہے، یہی سوال کہ میں یہ اس سے ریلیٹڈ پوچھ رہا ہوں کہ یہ ہوم فائنینسنگ، کار فائنینسنگ، اس میں جو ہم بینکوں سے قرضہ وغیرہ لیتے ہیں تو اس میں انٹرسٹ وغیرہ پے کرنا پڑتا ہے، اس سے ریلیٹڈ بتائیں کہ یہ حلال ہے، حرام ہے. اس سے پہلی بات جو آپ نے کہی ہے وہ تو بالکل گمراہی ہے، ضلالت ہے برلے درجے کی. اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن کے الفاظ کو لینا ہے، اس قرآن کی جو تشریح اور توضیح اور وضاحت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. حدیث کے اندر تو سود کا لینے والا، سود کا دینے والا، سود کی تحریر کرنے والا، سود پر گواہی دینے والا سب کے سب ملعون ہیں. یہ حدیث کا معاملہ ہے. اور یہ ایسی حماقت ہے جیسے کہ ہمارے ہاں ایک اور بڑے دانشور ہیں جو کہتے ہیں کہ دیکھو شراب کے لیے حرام کا لفظ کہاں آیا ہے، فاجتنبوہ، باز آ جاؤ. حل انتم مجتنبون، تم اب باز آتے ہو کہ نہیں؟ تو حرام تو نہیں. میں نے ان سے کہا زنا کا کہاں حرام لکھا ہے قرآن میں؟ فلا تقربوا الزنا تو لکھا ہے، زنا کے قریب مت جاؤ. ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے. ایسے خبریہ کلام ہے، اس کو حرام کہاں لکھا ہے؟ تو یہ اصل میں حماقتیں ہیں، اور حماقت سے زیادہ اصل میں بدنیت ہی ہے کہ مغربی تہذیب جو ہے اس کو اب ہم اختیار کریں اور پورے انشراح صدر کے ساتھ اختیار کریں
اور اس میں اگر کسی کے دل میں کوئی کسک پیدا ہوتی ہے، کوئی کھٹک پیدا ہوتی ہے، تو وہ بھی پیدا نہ ہو۔ اب اسی کو اصول کو اگر لے لیں تو قرآن مجید کی روح سے رشوت دینا حرام ہوگا، لینا حرام نہیں ہوگا۔ الراشی والمرتشیہ، لیکن یہاں پر دونوں دیے گئے ہیں، رشوت کھلانے والا بھی اور رشوت کھانے والا بھی، کلاہما فی النار، یہ حدیث کے اندر آیا ہے، لیکن قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں تو یہ ہے کہ جو اصل میں تم اپنے مال جو ہے حکام کا ذریعہ نہ بناؤ ان کے پاس پہنچنے کا، تاکہ لوگوں کے مال ہڑپ کر سکو۔ تو یہ گویا کہ رشوت دینا یہاں پر حرام ثابت ہو رہا ہے، رشوت لینا تو حرام ثابت نہیں ہو رہا اس آیت کی روح سے۔ وہ حدیث ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت دینے والا اور رشوت کھانے والا دونوں جہنمی ہیں۔ یہ ہے اصل میں بنیادی بات جو ہے ان لوگوں کی، وہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس قرآن مجید ہی کو ہم سمجھیں گے اور اس کے الفاظ کے اوپر ڈیرا لگا کر بیٹھ جائیں گے، اس کے معنی، اس کے مفہوم۔ حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے اے نبی ہم نے یہ ذکر آپ پر نازل کیا تاکہ جو چیز لوگوں کے لیے نازل کی گئی ہے اس کی آپ وضاحت کریں، تبیین کریں۔ ایک کتاب ہوتی ہے، ایک معلم ہوتا ہے، استاد ہوتا ہے جو اس کو وضاحت کے ساتھ سمجھاتا ہے، وہ سمجھانا اس کا جو ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہوگا۔ تو حضور کی تعلیمات اور حضور نے جو توضیحات کی ہیں وہ در حقیقت اس دین کا حصہ ہے، لازمی ہے، جزو لا ینفک ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے معاملات کہہ رہے ہیں، یہ کار فائننسنگ وغیرہ جو ہے یہ سب حرام ہے، یہ سود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں ایک اور معاملہ ہے لیزنگ کا، کہ کار جو ہے کسی شخص نے آپ کو دے دی ہے کہ جا آپ 30,000 روپے ماہانہ دیتے رہیے، کرایہ ہے اس کا، جب آپ چاہیں گے کار واپس کیجئے اور آپ کا معاملہ ختم ہو گیا۔ یہ تو ایسے ہی جیسے ایک مکان ہے اس میں آپ رہتے نہیں، 10,000 روپے ماہانہ کرایہ دیتے ہیں، لیکن جب آپ چھوڑ کے چلے گئے بات ختم ہو گئی۔ تو یہ تو جائز ہے، لیکن یہ کہ کار لیزنگ، کہ کار ہم خرید کر آپ کو دیتے ہیں، 10 لاکھ کی گاڑی کا ہم 20 لاکھ بنائیں گے پھر اور اس کی قسطیں بنا کر آپ سے لے لیں گے، تو وہ تو سود ہے، حرام، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ ہے کار فائننسنگ، ہاؤس فائننسنگ، ایک ہے پیور لیزنگ، لیکن ایک لیز فائننسنگ جو ہے وہ حرام ہے۔ پیور لیزنگ، کرائے پر دینا، وہ جائز ہے۔ میں نے پتہ یہ کرنا ہے کہ جیسے ایک انسان قتل ہو گیا ہے اور وہ ناحق قتل ہوا ہے، قرآن مجید میں اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اس کا قصاص لیں یا پھر خون بہا لیں۔ اگر ہم ان دونوں چیزوں میں سے یا اس کا قصاص لینے کا ہمیں اس ملک میں رہتے ہوئے ہمیں اس کا مکمل طور کے اوپر حق نہیں مل رہا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پہ نظام اس قسم کا قائم نہیں ہے، اور نہ ہی خون بہا ہم لیتے ہیں۔ دونوں چیزیں اگر ہم نہیں لیتے ہیں یا ان میں سے کوئی ایک چیز مل جاتی ہے، قصاص مل جائے یا خون بہا مل جائے، کیا آیا آخرت میں بھی وہ انسان جس نے خون بہا دے کے دنیا میں اپنی جان چھڑا لی، کیا اس کو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا پھر بھی حساب لے گا اس کا کہ نہیں لے گا؟ صرف اس کے متعلق میں نے پتہ کرنا ہے۔ آخرت کا معاملہ جو ہے اس سے متعلق ہوگا کہ اگر کسی قاتل کے دل میں پشیمانی حقیقی پیدا ہوئی اور اس نے سمجھا کہ میں نے غلط کام کیا اور اس نے بہت ہی عاجزی کے ساتھ اللہ کے جناب میں توبہ کی، استغفار کیا، تو اللہ معاف کر دے گا۔ یہ لیکن دنیا کا معاملہ برقرار رہے گا، اسے یا خون بہا دینا ہوگا یا یہ ہے کہ وہ قصاص کے اندر اپنی جان دے گا۔ یہ ساری چیزیں، دنیا کا قانون علیحدہ چلے گا، وہ توبہ کی وجہ سے دنیا کا قانون نہیں رکے گا۔ البتہ آخرت کا قانون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے حوالے سے، اگر واقعی کسی شخص کے دل میں اس کے بارے میں وہ پچھتاوا پیدا ہو گیا ہے، پشیمانی پیدا ہوئی ہے اسے، اور اللہ کے خوف سے اس نے توبہ کی ہے، اللہ سے معافی مانگی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح یہ دینی جماعتیں، مختلف دینی جماعتیں اللہ کے نظام کے لیے کام کر رہی ہیں، اور اسی جو برائی ہے اس سے بھی زیادہ بڑھ کر تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ برائی جو ہے معاشرے کے اندر دیندار لوگوں سے آگے ہے اس کا نمبر، تو اپنی اپنی جگہ پر سب جماعتیں خلوص سے لگی ہوئی ہیں کہ جی ہم اللہ کے دین کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو میرے ذہن میں ایک یہ مشورہ آتا تھا کہ اگر ساری دینی جماعتیں جمع ہو کر، یعنی اس میں جمع ہونا والا تو بہت مشکل مسئلہ ہے، ایک قائم مقام خلیفہ اگر بنا لیں، قائم مقام اس کا جی تو 10 دن کے لیے ہے یا 1 مہینے کے لیے ہے یا سال کے لیے ہے، اس میں اگر ہم سواد اعظم کو موقع دیں، دوسری جماعتیں آگے بڑھ کر قربانی دیں، تو اس طرح یعنی کوئی بندہ سواد اعظم سے چن کر بھی تو ہمارے لیے یعنی کہ ہے، ابھی تو نے کرنا کیا ہے، اس کے لیے یعنی کہ اسے کہا جائے۔ دیکھیے آپ کی بات جو ہے اس میں بعض چیزیں بنیادی طور پر مغالطے پر مبنی ہیں۔ آپ کا خیال یہ ہے کہ دینی جماعتیں جتنی بھی ہیں وہ دین کے لیے کام کر رہی ہیں، یہ بات غلط ہے۔ ہمارے ہاں جو دینی جماعتیں کہلاتی ہیں، مذہبی جماعتیں، ان کی اکثریت فرقے وارانہ ہیں، وہ اپنے فرقے کے لیے کام کرتی ہیں، دین کے لیے نہیں کرتی۔
فرقے کو پروموٹ کرنا، فرقے کو آگے بڑھانا، اپنے مسلک کا معاملہ کرنا، اس کو دوسروں سے اونچا کرنا، بغیم بینہم، ایک دوسرے سے اونچا ہونے کی کشاکش جو ہے وہ تو فرقے وارانہ ہے. اس چپکرش کے اندر وہ لگے ہوئے ہیں، دین کے لیے کہاں کام کر رہے ہیں. اور نمبر یہ کہ آپ جو کہتے ہیں کہ سب خلوص سے کام کر رہے ہیں، یہ آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی اپنے قیادت یا اپنی چودراہٹ کی جو ہے طلب ہوتی ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کون خلوص سے کام کر رہا ہے کون نہیں کر رہا. تاہم یہ کہ ہم اگر حسن ظن سے کام لیں تب بات ہو سکتی ہے. البتہ یہ ہے کہ یہ کوئی خلیفہ مقرر کرنا وغیرہ تو ممکن ہے ہی نہیں، اس لیے کہ سب سے پہلے سوال پیدا ہوگا پہلا خلیفہ کون ہوگا. کوئی جماعت پیچھے ہٹنے کو تیار ہوگی؟ یہ کام جو ہے یہ تو اس طرح ہوگا کہ ایک جماعت اگر اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور وہ جماعت جو ہے اور اس کی قیادت جو ہے وہ اتنی آگے نکل جائے کہ باقی سب لوگ جو ہیں ان میں سے تمام جماعتوں میں سے جو مخلص کارکن ہوں گے وہ اس جماعت کے ساتھ آ جائیں گے. جو دنیا دارانہ انداز میں کام کر رہے ہوں گے وہ نہیں آئیں گے، جو اپنے مفادات کے لیے کام کر رہے ہوں گے وہ نہیں آئیں گے، لیکن جو مخلص ہوں گے وہ انشاءاللہ آ جائیں گے، بشرطے کہ کوئی جماعت میدان میں آئے اور قربانیاں دے. لوگ دیکھ لیں گے اب یہ لوگ قربانیاں دے رہے ہیں اور جس طور سے دے رہے ہیں وہ واقعتاً ایسی ہے، اس کا ساتھ دیا جائے تو پھر یہ ہے کہ اس کے اندر لوگوں کی شمولیت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی کی شکل پیدا ہو جائے گی. زرعی زمین جو ہوتی ہے اس کو ٹھیکے پہ دے دیا جاتا ہے، سال کی ایک فکس اماؤنٹ لے لی جاتی ہے، تو یہ تو سود کے اندر آ جاتا ہے. اور جو کمرشل پراپرٹی ہوتی ہے، شہری دکانیں یا پلازے وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو رینٹ پہ دیا جاتا ہے، تو یہ بھی جو ہے وہ سود کے اندر آئے گا یا اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیے جہاں تک تو ٹھیکے داری کا مسئلہ ہے، زمین کا، زرعی زمین کا، وہ بھی کوئی متفق علیہ معاملہ نہیں ہے. میری رائے میں وہ سود ہے اور حرام ہے، لیکن بہت سے علماء جو ہیں اس کو جائز کہتے ہیں، حرام نہیں کہتے. تو اس حوالے سے وہ متفق علیہ مسئلہ نہیں ہے. اپنی رائے ہے میری، میں اس پر قائم ہوں. مزارعت کو بھی حرام کہا ہے تو میں اس کو حرام سمجھتا ہوں. البتہ اصل میں فرق کیا ہو جائے گا، ایک مکان میں آپ رہتے ہیں بس، ایک زمین میں آپ کاشت کرتے ہیں. کاشت فصل اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی ہے. مکان میں رہنے میں کیا ہوگا آپ کا؟ ایک بالکل معین فائدہ آپ نے حاصل کیا ہے، اس کا ایک کرایہ فکس جو ہے وہ جائز ہے. لیکن چونکہ زمین جب آپ ایک مینز آف پروڈکشن کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، وہاں کھیتی کر رہے ہیں، اب کھیتی میں سے جو کچھ آئے گا اس کا آپ کو پہلے تو پتہ نہیں ہے کتنا آئے گا، کتنی فصل آئے گی، کیا ہوگا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عین وقت کے اوپر کوئی سیلاب آئے اور ساری کی کرائی محنت جو ہے وہ بہہ جائے پانی کے اندر. لہذا اس معاملے کے اندر جو ہے ان دونوں کو ایک دوسرے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے. عمارت کا کرایہ میرے نزدیک جائز ہے، لیکن زمین کا اس طور سے کرایہ، زمین جو زرعی پیداوار ہے، میرے نزدیک جائز نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اسلامی تعلیمات کو سب سے پہلے تو اپنی ذات کے اوپر نافذ کرنا چاہیے، اس کے بعد بطور سربراہ گھرانے کا جو ہوتا ہے اس کا فرض ہے کہ اپنے گھر میں جو نا وہ کوشش کرے اپنے بیوی بچوں کو، جو گھر میں سارے اس کے زیر کفالت اہل و عیال ہوتے ہیں، تو وہ کس حد تک جا سکتا ہے؟ اگر وہ ان کی نہیں مانے تو اس سے قطع تعلقی ہو سکتی ہے، اور اگر ہو سکتی ہے تو کس حد تک ہو سکتی ہے؟ کیا ان کو جائیداد سے آگ کرنا جائز ہے؟ اصل میں اس میں ڈیپینڈ کرے گا اس چیز پر کہ جو نافرمانی ہے وہ کس درجے کی ہے. آیا کوئی اولاد جو ہے وہ صریح کفریہ اعمال پر چلی گئی ہے، صریح شرکیہ اعمال پر چلی گئی ہے، اس صورت میں جو ہے وہ آپ کے لیے کوئی آخری قدم اٹھانا جائز ہوگا. لیکن ایک یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، مسجد جا کر پڑھو، اور وہ کبھی کر رہے ہیں، گنڈے دار نماز پڑھ رہے ہیں، پوری نہیں پڑھ رہے ہیں. یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کی بنا پر آپ انہیں عاق کر دیں یا ان سے قطع تعلق کر لیں. باقی اپنے گھر میں اس کے سربراہ کی حیثیت سے آپ جو طریقہ بھی ممکن ہو سمجھانا ہے، فہمائش ہے. اس میں بھی یہ ہے کہ ایک بڑے توازن کی ضرورت ہے. اگر آپ سختی ہی سختی کریں گے تو رد عمل کے اندر بھی سختی پیدا ہو جائے گی، ضد پیدا ہو جائے گی. اور یہ ہمارے ہاں اکثر مذہبی گھرانوں میں ہوتا ہے کہ وہ جو اوپر سے دباؤ پڑتا ہے اولاد کے اوپر، وہ پھر اس کے احتجاج کرتے ہوئے یا اس کے ایک ریوولٹ کا انداز جو ہے، بغاوت کا انداز پیدا ہو جاتا ہے. نرمی بھی ہو، محبت سے بھی سمجھایا جائے، اور اس کے ساتھ یہ کہ مناسب سختی بھی ہو. ان دونوں میں توازن بہت ضروری ہے. اس کے لیے بڑی حکمت کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو وہ حکمت عطا فرمائے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ خود آپ کا اپنا کردار جو ہے وہ کس درجے کا ہے. اس لیے کہ آپ باقی ساری دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں، گھر والوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اگر آپ کے کردار میں کوئی خلا ہے، مثلا آپ نے کوئی ملنے آیا ہے اور آپ نے کہہ دیا بیٹے سے کہہ دو بھائی جا کے نہیں ہے، گھر پر نہیں ہے، کہہ دو
بس معلوم ہوا بیٹے کو پتہ چل گیا کہ ابا جان تو جھوٹ بولنے کے لیے تیار رہتے ہیں ہر وقت. اب وہ آپ کی کسی بات کا اثر نہیں لے گا، اس لیے کہ ابا جان تو جھوٹ بول رہے ہیں. اس حوالے سے اپنا کردار فیصلہ کن، اور یہ کہ وہاں پر سختی کے ساتھ ساتھ نرمی بھی، محبت بھی، یہ احساس نہ ہونے پائے اولاد کو یا کسی اور کو کہ یہ تو کوئی ہم پر جو ہے اپنا کوئی غصہ نکال رہے ہیں پرانا، بلکہ یہ ہے کہ نہیں، یہ شفقت سے کہہ رہے ہیں، محبت سے کہہ رہے ہیں، ہماری بھلائی کے لیے کہہ رہے ہیں. تو اس تمام حکمت کے ساتھ آپ یہ کام اپنے گھر کے اندر کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سر، جو توہین صحابہ کرتا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا اسے ہم قطع تعلق کر سکتے ہیں یا اسے کھانا پینا چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ ذرا بتائیے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ توہین صحابہ کرنے والوں سے اس طرح کا قطع تعلق تو جائز ہے بالکل. یہ تو آپ کی حمیت کا تقاضا ہے، جو دینی حمیت اور صحابہ کی محبت اور حمیت کا تقاضا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس سے کوئی آگے بڑھ کر کوئی قدم آپ نہ اٹھا دیجیے کہ وہ قتل اور اس کی نوبت پہ آ جائے. لیکن یہ ہے کہ ایک قطع تعلق جو ہے، ایک سماجی بائیکاٹ، یہ کرنا جائز ہے. میرا خیال ہے ایک سال یا 6 مہینے یا 9 مہینے کا وقفہ ہوا آپ کے ادارے میں. ایک خطیب سے آپ کے، میرا خیال ہے شاگردی ہوگا آپ کا، انہوں نے خطبہ دیا تھا تو بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی تھی جو دل میں اتر گئی ہے. وہ کہنے لگے کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی زندگی دی ہے، 24 گھنٹے کا دن رات ہوتا ہے، تو ہم 5 وقت جو نماز پڑھتے ہیں اس میں ڈیوریشن کتنی ہم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اور اپنے لیے دیتے ہیں. اور میرے دل میں یہ بات اتر گئی. اس کے لیے میں سوال میرا یہ ہے کہ میں اب جب نماز پڑھتا ہوں تو میرا سورہ فاتحہ، سورہ قل هو اللہ ہے اور والعصر، یہ میں 3 4 دفعہ پڑھ لیتا ہوں. تو کیا یہ مناسب ہے؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ویسے یہ ہے کہ آپ اور صورتیں بھی آپ کو اللہ ہمت دے یاد کریں، تاکہ اس میں ایک ویرائٹی بھی پیدا ہو جائے اور قرآن مجید کے زیادہ بڑے حصے سے آپ مستفید ہوں. باقی یہ کہ اگر کسی ایک صورت کو آپ دہرائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی تھے کہ جو جب بھی نماز پڑھاتے تھے تو چاہے وہ کوئی بھی صورت پڑھیں، پھر آخر میں پھر اسی رکعت کے اندر سورہ اخلاص بھی پڑھ لیتے تھے. تو لوگوں نے حضور سے شکایت کی کہ یہ اور صورت بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر سورہ اخلاص بھی پڑھ لیتے ہیں. تو حضور نے ان کو بلا کر پوچھا کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ مجھے اس صورت سے بہت محبت ہے. تو حضور نے فرمایا شاباش ہے، یہ اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی وہ لوگ محبوب ہیں جو اس صورت سے محبت رکھیں. تو یہ صورت جو ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کی توحید ذاتی جو ہے اس کے اوپر جو ہے جامع ترین صورت ہے اور اہم ترین صورت ہے. توحید ذاتی، پھر توحید صفاتی، پھر توحید حقوق، یہ 3 توحیدیں ہیں اصل میں. تو ان میں سے توحید ذات جو ہے اس پر یہ سورہ مبارکہ جامع ترین ہے. بانی محترم، سوال میرا یہ ہے کہ صدقہ جاریہ کی مختصر سی وضاحت، اور اس کے علاوہ بلڈ ڈونیشن جو کوئی بھی اپنی زندگی میں کیا گیا ہو. جی، بلڈ ڈونیشن، خون کا عطیہ. اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، اس نے اپنی زندگی میں 2 4 5 لوگوں کو بلڈ ڈونیشن دیا ہوا ہے، اس کا کس حد تک اجر و ثواب ہے؟ اور صدقہ جاریہ سے متعلق کچھ تھوڑی سی وضاحت. دیکھیے، صدقہ جاریہ تو اس کو کہتے ہیں کہ کوئی ایسا کام کہ جس کا ثواب کسی انسان کے فوت ہونے کے بعد بھی مسلسل ملتا رہے اس کو. ورنہ اصل قاعدہ تو یہ ہے کہ موت آ گئی تو اب آپ کا جو ہے وہ جو امتحان کا وقت تھا اور جو کچھ کمائی کرنے کا وقت تھا وہ تو ختم ہو گیا. جیسے امتحان میں کہتے ہیں کہ بس سٹاپ رائٹنگ، اب وہ آپ کی رائٹنگ تو ختم ہو گئی. البتہ بعض اعمال ایسے ہیں کہ جن کے اثرات بعد میں بھی پھیلتے رہتے ہیں، اچھے اثرات، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا ثواب بھی اس شخص کے مرنے کے بعد بھی اس کے حساب میں درج ہوتا رہتا ہے. بہترین صدقہ جاریہ نیک اولاد ہے. اگر آپ نے اپنی اولاد کی پرورش صحیح کی ہے، انہیں مسلم اور مومن بنا کر اٹھایا ہے، وہ اللہ کے فرما بردار متقی بندے ہیں، تو یہ جو ان کا وجود ہے، ان سے جو بھی نیکی پھیلے گی، ان سے جو آگے تقویٰ پھیلے گا، ان سے جتنا بھی بھلائی کا آگے فروغ ہوگا، اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. تو سب سے بڑا صدقہ جاریہ جو ہے وہ نیک اولاد ہے. اب اس کے علاوہ ایک صدقہ جاریہ مثلاً یہ کہ ایک شخص نے ایک دینی جو ہے درسگاہ قائم کر دی، زمین وقت کی عمارتیں بنائی، دینی درسگاہ. اب یہ درسگاہ جب تک چلے گی اس کے حساب میں جو ہے اس کی نیکیاں جو ہے درج ہوتی رہے گی. اسی طرح دعوت و تبلیغ کا کام ہے.
آپ کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں جن لوگوں کو بھی ہدایت نصیب ہوئی، اب ان کی نیکیوں کا بھی اجر و ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ اور وضاحت کے ساتھ کہا گیا ہے بغیر ان ينتقص من اجرہ شیء، وہ جو نیکی کریں گے ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ ان کے اجر میں سے جو ہے وہ دعوت اور تبلیغ کرنے والے کو اجر ملے گا، بلکہ یہ کہ اس کا اجر بھرپور اس کو ملے گا اور اس کو اضافی طور پر جو اس کو ملے گا۔ تو یہ ہے خیر کا کوئی کام غریبوں کے لیے، عوام کے لیے، جیسے پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ پل بنا، چاہ بنا، مدرسہ، تالاب بنا۔ اب اس زمانے میں واٹر سپلائی تو نہیں ہوتی تھی، کہیں کنواں کھود دینا، کہیں راستے پر سبیل ایسی لگا دینا کہ پانی وہاں سے ٹھنڈا جو ہے مسافروں کو ملتی۔ یہ سارے کام جو ہے یہ صدقہ جاریہ ہے۔ باقی اگر کسی نے کسی کو خون دیا ہے اور وہ نیکی کے ارادے سے دیا ہے تو اس کا اجر و ثواب اس سے ملے گا، باقی اس میں آگے اس کے کوئی منتقل ہونے کا میرے خیال میں کوئی معاملہ نہیں ہے۔ سوال ڈاکٹر صاحب میرا یہ ہے کہ آپ کی کتاب مظلوم شہید یا شہید مظلوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اس کو پڑھنے کے بعد احساس ہوا کہ جب خلافت قائم ہو جائے تو جو منافقین ہوں یا جو یہودی اسلام کا لبادہ اوڑھ کے سازشیں کرنا شروع کر دیں تو اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ ان کو مطلب کاؤنٹر کیسے کیا جائے۔ یہ سوال اس لیے ذہن میں آیا کہ چند دن پہلے ایک یونیورسٹی کے اکنامکس کے پروفیسر تھے، وہ کہنے لگے کمیونسٹ ٹائپ کے ہیں کہ جی یہ کس نظام کی بات کرتے ہو، 40 سال لگا کے محنت سے حضور نے ایک نظام دیا اور وہ 30-40 سال بھی نہیں چلا دنیا میں بعد میں اور وہ گر گیا، جبکہ یہ جو دوسرے نظام ہیں یہ 100 سال 150 سال چل رہے ہیں۔ تو مطلب خلافت میں ان لوگوں کا کلا کما کرنے کے لیے کوئی مثال ہے یا ان کو کھلی چھٹی ہوگی، خصوصاً اگر آج کے معاشرے میں خلافت قائم ہوتی ہے؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اسلام تو صرف 40 برس چلا، ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں، لیکن اس کے معنی کیا ہے؟ کامل شکل میں 40 برس چلا، اس کے بعد اسلام ختم نہیں ہو گیا، اس کے بعد بھی اسلام 1000 برس تک چلا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ کامل نظام نہیں تھا، صرف اوپر کا سیاسی ڈھانچہ جو ہے وہ بدل گیا۔ اب وہ جو ہے مشاورت کے ساتھ خلیفہ کا انتخاب نہیں ہو رہا، بلکہ اب نسلی ہے، یہ بنو امیہ میں سے چلے آ رہے ہیں، یہ بنو عباس میں سے چلے آ رہے ہیں، یہ ترک خاندان کے ہیں، تو یہ در حقیقت چیز ختم ہوئی ہے۔ باقی یہ ہے کہ اسلام کا ڈھانچہ، سارا معاشی ڈھانچہ، سارا معاشرتی ڈھانچہ، سارا تہذیبی نقشہ، سارے قوانین، سارے جو ہے چاہے وہ کرمنل لا تھا چاہے سول لا تھا، سارا کا ساتھ چلتا رہا۔ تو یہ ایک مغالطہ ہے کہ اسلام ختم ہو گیا، ہاں کامل شکل نہیں رہی اس کی، کامل 40 سال رہی۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے۔ نمبر 2، جن نظاموں کی وہ بات کرتے تھے وہ تو ایک دن بھی قائم نہیں ہوئے۔ جس ڈیموکریسی کا خواب دیکھا تھا کبھی پلیٹو نے، اور پھر جس کا خواب دیکھا تھا جو فرانس کے تھے لوگ، ان لوگوں نے جو کچھ خواب دیکھا تھا، والٹیر اور روسو، وہ جمہوریت تو آج تک آئی نہیں۔ جمہوریت کے سب سے بڑے پرستار میں یہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم اس جمہوریت کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں۔ یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جمہوریت آ گئی ہے۔ یہ جمہوریت کیا ہے؟ مڈل ایسٹ کی ڈکٹیٹرشپ ہے، سارا عمل دخل پیسے والوں کا ہے۔ عوام کا تو دھوکہ ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو وہ تو یہ نہیں کہتے کہ ہماری جمہوریت آ گئی ہے، نہیں آئی، ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ جمہوریت جو ہے، اسی طرح آپ کو معلوم ہے جس اسٹیٹ لیس سوسائٹی کا تصور دیا تھا مارکس نے، وہ تو ایک دن بھی قائم نہیں ہوئی۔ کمیونزم کا نظام تو آیا، لیکن وہ نظام جو مارکس نے جس کا نقشہ دیا تھا وہ تو ایک دن کے لیے بھی نہیں آیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو بنا تھا وہ بھی 70 سال کے بعد ختم ہو گیا، اس کا وجود ہی نہیں رہا۔ 70 سال کے بعد تو یوں سمجھیے کہ سوویت یونین ختم ہوئی ہے۔ اصل میں جو تھی کمیونزم، وہ چائنیز کا تو کہنا یہ تھا کہ بہت پہلے روسی جو ہے کمیونزم کو چھوڑ چکے۔ انہوں نے کہا تھا یہ ریویژنسٹ ہیں، انہوں نے ہمارے اصل فلسفے کو جو مارکس کا تھا اس کو بدل دیا ہے۔ اب یہ رشین نیشنلزم ہے، یہ اعتراض تھا چینیوں کو روسیوں پر، حالانکہ وہ بھی کمیونسٹ وہ بھی کمیونسٹ۔ تو ان دونوں اعتبارات سے آپ کو یہ جوابات معلوم ہونے چاہیے۔ تفصیل سے میری کتاب میں پڑھ لیجئے، اس کا نام ہے بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کے انقلابی تصور کی تجدید اور تعمیل۔ اقبال کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو میں بھی اقبال کے حوالے سے ہی سوال کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ کہ ڈاکٹر صاحب یہ اقبال کا جو تصور خودی ہے، یہ فرد کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے اور امت کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے خودی جسے اقبال نے کہا ہے، یہ علامہ اقبال اور ہم نامی میری کتاب ہے، اس میں میں نے تفصیل سے بحث کی ہے۔ خودی سے مراد کیا ہے؟ ہماری روح،
آج مصیبت کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں اپنے اس جسمانی وجود کو یہ میں ہوں، یہ میں ہوں، یہ میں ہوں، حالانکہ اصل میں یہ نہیں ہے، اصل میں وہ روح ہے جو اس کے اندر ہے، وہ ہے خودی. یہ ہے اصل فلسفہ سارا. چنانچہ اس کے لیے سب سے بڑی بات سمجھ لیجئے کہ سید نذیر نیازی ان کے شاگرد بھی کہہ لیجئے، ان کے دوست بھی تھے، آس پاس بیٹھنے والے ہم نشین. انہوں نے کہا کہ کوئی کہتا کہ آپ نے خودی کا تصور نٹشے سے لیا، کوئی کہتا فلاں سے لیا، کوئی کہتا فلاں سے لیا، آپ خود بتا دیں کہ کس سے لیا ہے. کہنے لگے اچھا کل اس وقت فلاں وقت آ جانا، میں تمہیں ڈکٹیٹ کرا دوں گا. تو سید نذیر نیازی نے یہ سارا واقعہ ہمارے ہاں قرآن کانفرنس میں بیان کیا. کہا کہ میں بہت خوش ہوا کہ یہ میری قسمت ہے کہ شاعر مشرق اور حکیم الامت جو ہے وہ مجھے لکھوائیں گے کہ کیا ہے میرا فلسفہ خودی. تو میں وقت پر تیار ہو کر کاپی پینسل لے کر پہنچ گیا. تو فرمایا کہ ذرا قرآن شریف نکال لو. تو میرے سارے اوس پڑ گئی میرے اوپر. میں سمجھتا تھا کوئی فلسفے کی کتاب نکلوائیں گے، کوئی ہسٹری آف فلاسفی نکلوائیں گے کہ فلاں چیپٹر نکالو نیٹشے کا یا کسی اور کا، برکساں کا، فلاں کا. قرآن نکال لو، کھولو. یہ جو صورت ہے سورۃ الحشر وہ بیان کے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. یہ کون سا اپنا آپ ہے جس سے ہم غافل ہو جاتے ہیں؟ کیا اپنے جسم سے غافل ہوتے ہیں؟ ذرا سے پھنسی نکلے تو بھاگتے نہیں؟ انجیکشن نہیں لگواتے؟ پینسلین کے انجیکشن لگواؤ. کوئی تکلیف ہو جائے، دانت میں درد ہو، بھاگتے کہ نہیں؟ آپ اپنے جسم سے کب غافل ہیں؟ جسمانی تقاضوں سے کب غافل ہیں؟ بھوک لگتی ہے فوراً ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتے کہ نہیں مارتے؟ کچھ کھانے کو ملے. تو انسان اپنے مادی وجود سے غافل نہیں ہوتا، کوئی اور شے ہے جس سے غافل ہوتا ہے، وہ ہے اس کا روحانی وجود. تو اپنی روح کو پہچاننا، روح کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ خودی ہے. یہی خودی جو ہے کسی فرد کے لیے اس کی نجات کا ذریعہ بنے گی، اور یہی خودی جو ہے پھر کسی قوم کو اگر وہ اس میدان میں آ جائے تو پھر دنیا کے اندر سربلندی عطا کرے گی. میرا کوئی فقیہی یا کوئی دوسرے قسم کا سوال نہیں ہے، صرف میرا پروفیشن سے ریلیٹڈ ہے. جو ایک کنفیوژن ہے مجھے، لوگوں سے پوچھا جائے تو وہ یہی کہیں گے کہ اگر کوئی ورسٹ پروفیشن ہے تو یہ لائرز کا ہی ہے. سر سوال یہ ہے کہ میں نے پچھلے 10 سالوں سے یہاں پر لاہور میں ہوں، راجن پور سے میرا ویسے تعلق ہے. پریکٹس جب سے میں نے شروع کی ہے بس ایک ہی دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو جائز اور صحیح طریقے سے ہو وہی میں رہنمائی کر سکوں. اسی میں ایک بڑا سوشل قسم کا پرابلم ہے، وہ ہے کورٹ میریجز کا. الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جب سے میں نے یہ پروفیشن جوائن کیا ہے میں نے کورٹ میرج کو ایک دلی طور پر برا سمجھتے ہوئے اوائڈ کیا ہے. اب سوال صرف سر میرا یہ ہے، میں اس چیز کو پرسنلی برا سمجھتے ہوئے کبھی میں نے اس کو فالو نہیں کیا اور میں ریفیوز کر دیتا ہوں اس کی سروسز پرووائڈ کرنے سے. تو ہمارے بہت سارے دوست احباب یہ کہتے ہیں کہ جناب بجائے اس کے کہ کپل ایک زنا میں مشغول رہے، آپ کو کورٹ میرج کروا دینی چاہیے تاکہ ایک بڑے میجر سین میں جانے کی بجائے ایک چھوٹے سین میں آ جائے. میں آج تک اس چیز کو نہیں کر سکا. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا سر اس چیز کو کر کے آئی کین کنٹریبیوٹ اینی گڈ ٹو دا سوسائٹی اور ٹو اوائڈ بائی ڈوئنگ دس تھنگ؟ سر اس میں رہنمائی پلیز سر. دیکھیے جہاں تک تو پیشے کا تعلق ہے، میرے نزدیک وکالت کا پیشہ جو ہے وہ حرام نہیں ہے. مسئلہ یہی ہے کہ اس میں نہ جھوٹ بولا جائے نہ جھوٹ بلوایا جائے. کہا یہ جاتا ہے کہ جب تک کچھ جھوٹ شامل نہ کیا جائے کوئی سچ بھی کورٹ میں ثابت نہیں ہو سکتا. اب یہ ہمارا اس وقت کا جو پورا معاشرہ ہے اس کے اندر جو خرابیاں پھیلی ہوئی ہیں، تو وہی آپ نے کہا ہے کہ ایک جھوٹا ایفیڈیوٹ یہ اور وہ میرے خلاف ہے یہ، تو اس میں تو آپ نے خود ہی جواب دے دیا کہ ان کاموں میں تو پھر ملوث نہیں ہونا چاہیے. عام مقدمے میں نہیں ہونا چاہیے، کچھ چاہیے کہ اس میں مقدمے میں شامل ہو جائے آپ. البتہ جہاں تک اس کے اندر مسئلہ ہے وہ اس میں اختلاف ہے. ہمارے ہاں ایک رائے یہ ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں. ولی باپ ہے یا بھائی ہے، بڑا بھائی ہے، اگر باپ فوت ہو چکا ہے تو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، کہ عام طور پر ولی کی اجازت کو ضروری سمجھا جاتا ہے. اس میں بھی میں پھر کوئی بحیثیت مفتی کو رائے نہیں دے رہا ہوں، واللہ اعلم. چلیے جی.
سود سے متعلق مجھے کویشچن کرنا تھا کہ اس میں ہم کلیئر نہیں ہیں کہ مطلب ہماری اکانومی بیسیکلی سود پہ انٹرسٹ پہ ڈپینڈنٹ ہے، انحصار کرتی ہے سود کے اوپر، انٹرسٹ کے اوپر اور اکنامی. لیکن جو بھی اسکالرس کہہ لیں وہ ابھی تک اس چیز پہ بلینک ہیں، وہ کوئی مساوی پیرالل اکانومی ابھی تک نہیں بنا سکے کسی بھی اسلامی ملک میں یا انڈیویجولی بھی. تو ہاؤ کین وی ایز اے انڈیویجول اوائڈ دس انٹرسٹ؟ کسی بھی ملک میں جب تک کہ یہ سرمایہ دارانہ نظام بالکل ختم نہیں ہوگا کوئی آلٹرنیٹ نظام آ ہی نہیں سکتا. یہ نہیں ہے کہ آلٹرنیٹ نظام نہیں ہے، ایکویٹی کی بیسس کے اوپر سارا کام ہو سکتا. آپ پارٹنرشپ کی بنیاد پر کیجئے نا، آپ جو ہے پارٹنرشپ کی بنیاد پر آپ کام آگے چلائیے، مزاربت کی بنیاد پر چلائیے، چلتا ہے. لیکن چونکہ اس میں رسک رہتا ہے، عام آدمی رسک لینے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتا ہے میری رقم برقرار بھی رہے اور اس پر مجھے ایک فکس نفع بھی ملے، اس لیے آپ ایک متبادل نظام اگر شروع بھی کر دیں تو کوئی آئے گا ہی نہیں ادھر. اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو ہوگا آفٹر اے ٹوٹل ریولوشن، ایک نظام کا یہاں پہ انقلاب لایا جائے، بدلا جائے، اور ایک پورا نظام، پولیٹیکل نظام بھی بالکل نیا بنے گا. جیسا کہ میں نے حوالہ دیا تھا، میری کتاب پڑھیے آپ، خلافت کی حقیقت اور اس کا نظام عصر حاضر میں کیا ہوگا، سیاسی کیا ہوگا، معاشی کیا ہوگا اور معاشرتی کیا ہوگا. تو یہ تو پورے ایک ٹوٹل ریولوشن کے بغیر ممکن نہیں ہے کوئی آلٹرنیٹ نظام یہاں پر لے آنا. ہمارا جرم ہے، یہ بحیثیت مجموعی امت مسلمہ مجرم ہے اس کی کہ اس نے کہیں پر بھی اسلامی نظام پورا قائم کر کے دنیا کو دکھایا نہیں. یہ جرم ہے جس کی وجہ سے اس وقت ہم ذلت میں ہیں. البتہ یہ ہے کہ بحالات موجودہ ایک شخص جو چاہتا ہے کہ وہ گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، وہ کیا کرے؟ اب اس میں ہمیں فرق کرنا پڑے گا. ایک ہے ڈائریکٹ انوالومنٹ ان سود، کیا کہ آپ نے ایک رقم رکھوا دی ہے اور آپ اس کا سود کھا رہے ہیں. جیسے آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں بہت سے لوگ وہ ریٹائرمنٹ کے اوپر انہیں گریچوٹی ملی ہے، 15-20 لاکھ مل گیا ہے، وہ جا کے بینک میں رکھ دیا، اب وہ ماہانہ اسے وہاں سے لے رکھا. یہ چٹا سود ہے، کھرا سود ہے، پکا سود ہے، حرام 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 حرام. دوسرا یہ کہ آپ بینک سے رقم لیتے ہیں اپنی دکان بڑھانے کو، اپنی بلڈنگ اونچی کرنے کو، اپنے کاروبار کو وسعت دینے کو، اور وہاں سود دیتے، یہ بھی حرام 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 حرام. یہ تو ہو گئے ڈائریکٹ انوالومنٹ ان سود. ایک انڈائریکٹ ہے. انڈائریکٹ جو آپ نے کہا پوری ہماری معیشت کا جو ہے نظام سود پر ہے، ہماری حکومت سود پر چل رہی ہے. اب ایک سرکاری ملازم وہاں سے تنخواہ لے رہا ہے، وہ براہ راست سود میں ملوث نہیں، انڈائریکٹلی تو ہے. انڈائریکٹ سود تو مجھ میں بھی جا رہا ہے، آپ میں بھی جا رہا ہے. اور حضور کی ایک حدیث یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ کوئی شخص سود سے اگر بچ بھی گیا تو سود کے غبار یا دھوئیں سے، دخان یا غبار سے نہیں بچ سکے گا. جیسے ہوا کے اندر ڈسٹ سسپینشن ہو جائے، آپ کو گردہ نظر آ رہا ہے ہوا کے اندر، اب آپ کیا کریں گے؟ ناک بند کر دیں گے؟ آپ سانس نہیں لیں گے؟ سانس تو آپ کو لینا ہے، تو گردہ اندر جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ یا اگر دھواں کہیں بھر گیا ہے اور کوئی بھاگنے کی جگہ بھی ابھی نظر نہیں آ رہی ہے تو کیا کریں گے؟ آپ سانس لینا بند کر دیں گے. ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد دھوئیں کی وجہ سے جان نکل جائے، لیکن جب تک ممکن ہوگا تب تک تو آپ سانس لیں گے، وہ دھواں اندر جائے گا. تو ایک ہے انڈائریکٹ سود، اس سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے. تو اس کے لیے تو یہ ہے کہ اس کا جو گناہ میرے اور آپ کے اندر جا رہا ہے انڈائریکٹ سود کا، اس کا کفارہ یہ ہے کہ آپ اپنے پوری جد و جہد کریں وہ نظام لانے کی جس میں کہ ہم اس سود کو بالکل ایریڈیکیٹ کر سکیں، اس کو ختم کر سکیں. یہ کفارہ ہو جائے گا، یہ جد و جہد آپ کی، اس میں جو آپ وقت صرف کریں گے، اس میں محنت کریں گے، اس میں جو آپ اپنے مالی ذرائع صرف کریں گے، یہ سب کفارہ بن جائے گا اس گناہ کا جو ہمارے اندر جو ہے سود جا رہا ہے، انڈائریکٹ سود. لیکن اس سے بالکل بچنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. ڈائریکٹ سود سے بچنا یہ لازم ہے. اچھا، تیسری بات اور جان لیجئے، بعض انسٹیٹیوشن ایسے ہیں کہ جو قائم ہی سود پر ہیں، اس کی سروس بھی حرام ہو جائے گی. بینک ہے، بینک کی بنیادی کیا پروپوزیشن ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ایک ہے ٹیکسٹائل مل ہے، اس نے اوور ڈرافٹ لیا ہوا ہے، وہ سود دے رہا ہے. یہ ٹھیک ہے، یہ اس کا اصل بزنس نہیں ہے. اصل بزنس تو یہ ہے کہ وہ دھاگے سے کپڑا بنا رہا ہے، لیکن اس میں اس کی اوور ڈرافٹ لیا ہوا ہے. لیکن ایک یہ کہ بینک کا تو پروپوزیشن ہی یہ ہے کہ کم شرح سود کے اوپر وہ ڈپازٹ لیتے ہیں، زیادہ شرح سود کے اوپر وہ قرض دیتے ہیں تاکہ وہ ڈفرنس جو ہے اس کی کمائی ہے. تو اس طرح کے اداروں کی جو ملازمت بھی حرام ہو جائے گی. تو ڈائریکٹ سود میں انوالومنٹ اور بالکل خالص سودی اداروں کی ملازمت سے بھی بچنا.
میں انشورنس کے حوالے سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ لائف انشورنس جو لوگ کرواتے ہیں آیا اسلام میں اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ اصل میں یہاں اس کو کہوں گا آپ سے کہ ایک تو ہمارے ہاں جو اس وقت انشورنس کا نظام ہے وہ لازماً گتھا ہوا ہے سود کے ساتھ، لہذا اس شکل میں جو اس وقت انشورنس ہو رہی ہے وہ تو حرام ہے، اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ البتہ یہاں پر پیور انشورنس کی بات اگر کی جائے جس کے اندر کہ کوئی سودی معاملہ نہ ہو، کیونکہ وہ پھر انویسٹ کرتے ہیں اور اس کا بھی پھر وہ جو ہے وہ نفع دیتے ہیں، وہ سب کچھ ہے، وہ سارا معاملہ ہے، اسی لیے جس نے کوئی بڑا بینک بنایا اس نے 7 انشورنس کمپنی بنا لی۔ البتہ یہ ہے کہ جہاں تک ایک مثلاً یہ کہ ایک انشورنس اس طرح کی ہے کہ چند تاجر جو ہے وہ بیٹھ کر طے کر لیتے ہیں کہ بھائی ہم اتنا ماہانہ ہم سب جمع کریں گے تاکہ ہم میں سے اگر کسی کو بڑا لاس ایک دم ہو جائے تو ہم اس کو کمپنسیٹ کر کے اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیں، تو اس کو کوئی حرام نہیں کہہ سکتا، جائز ہے۔ یہ تو ایک کوآپریشن ہے، کوآپریٹیو ایک آپ نے بنا لی ہے، اس کوآپریشن کے حوالے سے اس کو کون حرام کہے گا؟ کہ لائف انشورنس کا معاملہ جو ہے اس میں آ جاتا ہے ایک چانس اس نوعیت کا کہ آپ نے انشورنس کرائی ہے، 10 لاکھ کی انشورنس لی ہے، آپ نے ابھی 2-3 پریمیمز ان کے دیے ہیں کہ حادثہ کے اندر انتقال ہو گیا، اب اتنے پیسے آپ کو مل جائیں گے، یہ آپ نے ہاؤ ڈیڈ یو ارن اٹ؟ تو شریعت کے جو بھی جائز ذرائع ہیں ارننگ کے ان میں کسی میں یہ فال نہیں کرتا، یہ تو چانس کی بات ہو گئی، جیسے جوئے کے اندر چانس ہوتا ہے، آپ کا داؤ لگ گیا تو آپ کو جو ہے وہ 12 ہو گئے، اور نہیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ کی اپنی رقم بھی گئی۔ اسی طریقے سے یہ ہے کہ اگر وہ آپ نے جتنا بھی رقم جو ہے دی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک اس وقت تک رہیں۔ میں پورے نظام کو چونکہ جانتا نہیں ہوں اس لیے میں اس میں رائے ویسے دیا نہیں کرتا۔ سر آپ سے کویشچن یہ پوچھنا تھا کہ ایک کنفیوژن اس طرح کی ہے کہ ہمارے ہاں مڈل کلاس فیملیز جو ہوتی ہیں نارملی، اس میں زیادہ تر جو پیرنٹس ہوتے ہیں خاص طور پہ والد، وہ ان چیزوں سے کافی ڈرتے ہیں کہ جو ہمارا لڑکا ہے، نوجوان لڑکا ہے، وہ کسی آج کل دینی راستے پہ اس طرح نہ چلا جائے کہ وہ پتہ نہیں وہ بالکل ہی الوف ہو جائے اس دنیوی زندگی سے، اور کمانے کی بھی ان کو فکر ہوتی ہے، تو اس لیے ان کے کچھ خدشات ہوتے ہیں، ڈر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک بحیثیت ایک نوجوان لڑکا وہ ایک کنفیوژن میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ کہیں وہ نافرمانی بھی نہ کر دے، اور پھر اس کو مسلسل وہ ایک چیز اس کو مسلسل ایک پوائنٹ پہ یہ احساس بھی ہوتا رہتا ہے کہ وہ شاید ناانصافی کر رہا ہے اس نیت کے ساتھ جو اس کے اپنے اندر ڈیولپ ہو رہی ہے کچھ کرنے کی، اپنے لیے بھی اور اپنے دین کے لیے بھی۔ تو وہ اس کنفیوژن میں ہی وہ ٹائم گزرتا جاتا ہے، اور پھر ایک پوائنٹ کے بعد آپ اس کو احساس یہ بھی ہو جاتا ہے کہ اب شاید ٹائم گزر گیا، تو پھر مایوسی آ جاتی ہے۔ تو اس طرح بہت سی میں دیکھ رہا ہوں، میرے کچھ جاننے والے بھی ہیں، وہ ایک ایسی رستے پہ چلے جاتے ہیں کہ پھر وہ ایک کانسٹنٹ ڈپریشن رہتا ہے ان کی پرسنالٹی کے اوپر، اور ایک فرسٹریشن ڈیولپ ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ پھر کانسنٹریٹ بھی نہیں کر سکتے، وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں اصل مسئلہ سمجھ لیجئے، اگر آپ اقامت دین کی جد و جہد کو فرض سمجھ کر اس میں آپ لگے ہوئے ہیں تو والدین کے منع کرنے سے آپ کو نہیں رکنا ہے۔ قرآن مجید میں کہیں والدین کی اطاعت کا حکم نہیں ہے، حسن سلوک کا حکم ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک، بالوالدین احسانا، حسن سلوک کرو، بوڑھے ہو جائیں تمہارے پاس ان کی دیکھ بھال ہے، ان کا سارے ضروریات پوری کرنی ہے، ان کے سامنے سینہ تان کر بات نہ کرو، بلکہ یہ کہ اپنے کندھے جھکا کر رکھو، یہ ہے آداب سکھائے گئے ہیں۔ اطاعت اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے۔ اگر وہ کہے باپ کہتا نماز مت پڑھو تو آپ اس کی نافرمانی کریں گے، یہ اللہ کے حکم کے خلاف حکم وہ نہیں دے سکتا۔ اسی طریقے سے جیسے نماز فرض ہے، اگر کسی کے سامنے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اقامت دین کی جد و جہد فرض ہے، اسلام کو قائم کرنے کی جد و جہد فرض ہے، اور وہ اس میں لگا ہوا ہے، تو اسے والدین کی نافرمانی کی فکر نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ آخرت میں والدین کام نہیں آئیں گے آپ کے، نہ آپ ان کے کام آ سکیں گے، نہ وہ آپ کے کام آ سکیں گے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ تو وہاں پر تو ہر ایک کے لیے نفسی ہوگا معاملہ۔ اطاعت والدین فرض نہیں ہے، بلکہ اس کی سرتابی جو ہے آپ پر لازم ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔